الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں مضامین تو کئی ایک موجود ہیں، لیکن میں فی الوقت 3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، ان کا مقام کیا، ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، ان کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو محمد کا لفظ ہے یہ ہمارے نبی کا نام ہے، رسول اللہ ولیکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے، وخاتم النبیین یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میں یہ بات دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان میں آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کا نام ہے
اس جیسا کسی نبی کا نام نہیں تھا۔ جو ہمارے نبی کا کام ہے اس جیسا کام شاید ہو، اور جو مقام ہے یہ مقام بھی کسی کا نہیں ہے۔ میں دلائل سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایک نام اپنا رکھا ہے، ایک نام اپنے نبی کا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ ما کان محمد، یہ محمد پیغمبر کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ختم ہوتا ہے لفظ اللہ پہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ شروع ہوتا ہے محمد سے۔ تو ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز ختم ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، دوسرا جز شروع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام سے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام ہے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں حضرت محمد کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جزو اول کا آخری لفظ اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ان کا جزو پہلا جزو آخر کا پہلا لفظ یہ محمد ہے۔ محمد اللہ کے نبی کا نام ہے۔ خدا نے جو نام اپنے لیے پسند کیا اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اپنے نبی آخری کے لیے جو نام پسند کیا وہ محمد ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے، ہمارے پیغمبر محمد بھی بے عیب ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کو عیب سے پاک رکھا ہے، اپنے نبی کو عیب سے پاک رکھا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن میں درمیان میں ایک بات بے عیب ہونے پہ سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مجتہد معجور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے رہی۔ مجتہد کے معجور ہونے کا معنی یہ ہے ان سے خطا ہوتی ہے لیکن ان کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، مجتہد کو معجور کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے پہ دلائل اور ہوں گے۔ میں ایک عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں صرف بے عیب ہونے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو معصوم پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو میں اور آپ انسان ہے، اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ نمبر 1 مٹی سے خدا نے جسم کو پیدا کیا۔ نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آسمان سے روح کو اس میں ڈالا۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی سے بنا بدن ہے، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح ہے۔ تو چونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، بدن مٹی سے بنا، انسان کی غذا کو مٹی سے بنایا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو اس کو دوا چاہیے، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی دوا مٹی سے بنائی ہے۔ انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، روح کو بھی غذا چاہیے، تو روح کی غذا کے لیے آسمان سے وہی آئی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے اس کو بھی دوا چاہیے، روح آسمان سے ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ انسان کے جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کو معالج اور طبیب چاہیے۔ انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اسے بھی معالج اور طبیب چاہیے۔ جب انسان کا جسم بیمار ہو اس کو طبیب چاہیے، اس کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اگر اس کی روح بیمار ہو جائے تو اس کو روح کے علاج کے لیے طبیب چاہیے، روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اہل عقل کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس مرض کا معالج طبیب ہوتا ہے اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں، یہ قرآنی طرز ہے۔ اللہ دعویٰ بھی
بھی کرتے ہیں، دعوے پہ دلیل بھی دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مثال بھی لیتے ہیں، پھر اپنے دعوے کے خلاف چلنے والوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ یہ طرز خداوندی ہے۔ میں مثال دے کر بات کہنے لگا، میں آپ کے شہر سلہٹ میں آیا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارے دادا ابو ہے، یہ بہت بیمار ہیں، ان کو پیچس کی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان، ان کو میرے شہر میرے گاؤں بھیج دو، وہاں اس کا بہت بہترین حکیم موجود ہے۔ آپ اپنے دادا ابو کو لے کر میرے گاؤں میں حکیم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ حکیم کے مطب میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ دوا دیتے ہیں، 5 منٹ گزرتے ہیں، حکیم صاحب چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، اب واپس آتے ہیں، 15 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں؟ وہ ہمارے گاؤں کا بندہ کہتے ہیں ان کو پیچس کی بیماری ہے اس لیے اٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے سلہٹ سے اتنا لمبا سفر کیا پیچس کا علاج کرانے کے لیے، جو خود پیچس کا مریض ہے وہ ہمارے دادا کا علاج کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ عقلی ضابطہ ہے کہ جو بندہ جس مرض کا طبیب ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کا معالج ہے، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر خود پیغمبر گناہ کرے تو جس گناہ کا علاج کرتا ہے اس میں مبتلا ہوگا، اور طبیب جس مرض کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ اللہ نبی کو امراض روحانیہ کا معالج بنا کے بھیجتے ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے، لہذا پیغمبر کا گناہ کر کے گناہ میں مبتلا ہونا یہ نبوت کا عیب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو بھی عیوب سے پاک رکھا ہے، اپنے نمائندے کو بھی عیوب سے پاک رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ توجہ رکھیں، میرے دلائل کو نعرے میں ضائع مت کریں، جتنا وقت آپ نے نعروں پہ لگانا ہے اتنے ہمیں دلائل دینے دو، توجہ سے بات سمجھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا پہلا جز یہ اللہ پہ ختم ہو رہا ہے، کلمے کا دوسرا جز محمد سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یہ خدا کا نام ہے، محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ خدا نے اپنے نام کو بغیر نقطے کے رکھا، اپنے محمد کے نام کو بغیر نقطے کے رکھا۔ نمبر 1 یہ عیوب سے پاک ہے، نمبر 2 ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، خدا نے نبی کا نام محمد آخری کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کسی بندے کے مخالف جتنا بڑا ہوگا مخالف اتنے زیادہ ہوں گے، اعتراض اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کون ہوگا؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہوں گے۔ جب انسان مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھتا بھی ہے، اس کے خلاف بولتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا ہمارے پیغمبر کے خلاف اگر مخالف ہوں گے تو اپنی زبان سے بولیں گے بھی، اپنے قلم سے لکھیں گے۔ مخالف قلم سے لکھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے، قلم سے لکھ کے مذمت کرتا ہے، زبان سے بول کے مذمت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرے محمد کے خلاف لوگ لکھیں گے بھی، میرے محمد کے خلاف لوگ بولیں گے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میرے محمد کے ماننے والے ان کا دفاع بھی کریں گے، زبان سے دفاع بھی کریں گے، قلم سے دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم قلم سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر کے اپنی جان سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کوئی دفاع کرنے والا سمجھ لیتا کہ میں نے جو ختم نبوت کا کام کیا ہے، میں نے جو پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ حماقت نہ آ جائے کہ شاید میں نے احسان کیا ہے، شاید میں نے کوئی محنت کی ہے، یہ میرا کمال ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، دفاع کرنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے دفاع کر کے احسان کیا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، تم نے کبھی غور کیا ہے میں نے خاتم النبیین کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا ہوا ہو، اور جو مخالفت جس کے اندر مذمتیں ہو اسے مذمم کہتے ہیں۔ اللہ نے نام محمد رکھا کیوں؟ اس لیے
یہ کہ جو ہمارے پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھے گا پھر اعتراض کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر مذمت کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر اس کے بعد غلط بات کہے گا، حضور پہ اعتراض کرے گا تو پہلے زبان سے محمد کہے گا پھر وہ بکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر خلاف بھونکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر زبان درازی کرے گا۔ جب یہ قلم سے محمد لکھے پھر اعتراض کرے تو قلم کہے گا حیا کر، محمد بھی لکھتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے، زبان سے محمد کہے گا پھر الزام لگائے گا، زبان کہے گی حیا کر، محمد بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ کے میرے اور تیرے دفاع سے محمد کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر میں نے دفاع کیا احسان ان کا ہے، اگر میں نے اعتراض کا جواب دیا احسان ان کا ہے۔ خدا نے پیغمبر کو نام ایسا دیا جو میرے اور تیرے دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد، ختم نبوت والے دفاع کرے، توجہ ابھی بار بار اس کو مت چھیڑو، آپ چپ ہو جاؤ، میں اسٹیج سنبھال لوں گا، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ چھوڑ دیں میں سنبھال لوں گا، اسٹیج تو میرے پاس ہے نا، توجہ سے بات سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہم جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا محمد ان کا بولیے نام ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد ان کا بولیے بولیے محمد ان کا نام ہے۔ میں ایک ایک لفظ پہ تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تینوں لفظوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر دوں، وگرنہ میں تو نام محمد کے دلائل دیتا رہوں گا، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام محمد ہے، میں نے 2 وجہ بتا دی۔ نمبر 1 محمد نام رکھا ہے بتانے کے لیے محمد بے عیب ہے، بغیر نقطے کے نام محمد رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا محمد تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ میرے پیغمبر کا کام ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ کہیں گے بلکہ رسول اللہ یہ پیغمبر کا کام ہے، میں نے کہا جی ہاں، رسول رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کا پیغام لانے والے پیغمبر ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے۔ نمائندہ 2 کام کرتا ہے، جس کا نمائندہ ہو اس سے لیتا ہے، جن کی طرف نمائندہ ہو انہیں دیتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ یہ رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا نام پیغام ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا کام یہ ہے خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل۔ توجہ رکھنا، میں اشکالات کے جواب دے رہا ہوں۔ خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل، ولیکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے خالق سے لینا مخلوق کو دینا۔ آپ کہیں گے یہ کام تو آدم کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو ادریس کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو حضرت نوح کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت ابراہیم کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت موسیٰ کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ قرآن کہتے ہیں تلک الرسل، رسول ایک نہیں ہے رسول کئی ہیں، یہ کام تو کئی کا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں کئیوں کا کام تھا، لیکن میرے محمد جیسا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم کو دیکھو گے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت نوح کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت داؤد کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ آپ جتنے بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے محمد کی باری آئے گی یہ خلیل بھی ہیں، لیکن لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ یہ صفی بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلیم بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھئی سوال یہ ہے یہ رسول تو سارے تھے, رسول تو کئی ایک تھے, لیکن صرف اللہ نے ہمارے نبی کے کلمے کا جز رسول اللہ بنایا ہے. بھئی آدم رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے. ابراہیم رسول تو ہے کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ رسول تو ہے کلمے کا جز موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے. عیسیٰ رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور کلمے کا جز بھی رسول اللہ بنایا. اللہ نے بتا دیا بھئی پیغام تو وہ بھی لاتے تھے لیکن جو میں نے نبی تمہیں دیا ہے اس نبی کا کام ہے رسول اللہ جیسا ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا, رسول رسالتن سے ہے. رسالتن کا معنی ہے خالق سے پیغام لینا, مخلوق کو پیغام دینا. آدم سے لے کر عیسیٰ, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے خدا سے پیغام دیتے رہے, مخلوق کو دیتے رہے, لیکن ایک جگہ پیغام لینے کی ہے, ایک جگہ پیغام لینے کی ہے اور ایک جگہ پیغام دینے کی ہے. حضرت آدم نے خدا سے پیغام لیا ہے تو جنت میں رہ کے لیا ہے, جنت سے اوپر نہیں جنت میں رہ کے لیا ہے. حضرت نوح نے خدا کا پیغام لیا ہے تو دودھی پہاڑ تک جا کے لیا ہے. حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو میں نے مانا شام سے لے کے بیت اللہ تک جا کے لیا ہے. حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو حضرت موسیٰ نے طور سینا تک جا کے لیا ہے, پیغام لیا ہے. حضرت داؤد نے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے. میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو آسمان دنیا تک جا کے لیا ہے. یہ پیغام لینے کی جگہ ہے. حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک گئے ہیں, حضرت نوح نے لیا جودی پہاڑ تک گئے ہیں, ابراہیم نے لیا یہ کعبۃ اللہ تک گئے ہیں, حضرت داؤد نے لیا یہ تخت شاہی تک ہے, حضرت موسیٰ نے لیا طور سینا تک ہے, حضرت عیسیٰ نے لیا آسمان دنیا تک ہے. جب انہوں نے دیا ہے تو مخلوق کو دیا ہے, کسی نے انسان کو دیا ہے, کسی نے جن کو دیا ہے, میں نے مانا کسی نے پرندوں کو بھی دیا ہے. لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے تو خدا نے پیغام کیسے دیا ہے, بات توجہ سے سمجھنا. میرے محمد کی باری آئی تو پھر خدا نے پیغام یوں دیا, کبھی حضرت صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے, کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے, کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے, کبھی میرے پیغمبر کو خدا نے بیت المقدس میں امام بنا کے دیا ہے, کبھی خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے. اللہ نے جب پیغام دیا ہے, حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک گئے ہیں, میرے محمد نے پیغام لیا تو عرش تک گئے ہیں. عرش کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے, میرے پیغمبر پیغام لینے کے لیے یہ چلے کعبہ سے ہے پہنچے عرش تک ہے. کعبہ سے پہلے کوئی مکان نہیں ہے. ان اول مکان وضع للناس, مکان اول کا نام کعبہ ہے. اگر تم عرش کو دیکھو گے خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں, اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, خدا نے اوپر ان کے علیین بنائی ہے, علیین کے اوپر خدا نے جنت بنائی ہے, خدا نے اوپر عرش رکھا ہے, عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے. یہ خدا کا نظام ہے. تو جب پیغام لینے کے لیے گئے ہیں تو مکان سے لا مکان تک پہنچے ہیں, اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے تو میرے پیغمبر نے پیغام حجر کو دیا ہے. کنکری کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو شجر درخت کو دیا ہے, وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر جنات کو دیا ہے, میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر انسانوں کو دیا ہے, ملائک کو دیا ہے. تو پھر یہ بات مجھے کہنے دے, رسول رسالتن سے ہے. رسالتن کا معنی خدا سے پیغام لینا ہے, مخلوق کو دینا ہے. باقی انبیاء لیتے رہے لیکن کچھ جگہ باقی تھی جہاں تک نہیں گئے. خدا نے میرے محمد کو وہاں تک لا کے پیغام دیا جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے. اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے پیغام دیا ہے, کسی نبی نے انسان کو, کسی نبی نے جنات کو, لیکن میرے محمد نے جب پیغام دیا تو کسے دیا ہے, حجر کو دیا ہے, شجر کو دیا ہے, حیوان کو دیا ہے, جنات کو دیا ہے, انسان کو دیا ہے. اور انسانوں میں
उम्मती भी हैं, इंसानों में उम्मती भी हैं, इंसानों में नबी भी हैं। अगर तुम नबी और गैर नबी को देखोगे, तुम्हें इंसानों में वली मिलेगा, तुम इंसानों में शहीद मिलेगा, तुम्हें इंसानों में सिद्दीक मिलेगा, और सबसे बुलंदो बाला मकाम नबियों का मिलेगा। मैं दो लफ्ज कहने लगो, एक लफ्ज मकामात खत्म है, जब मेरा पैगंबर लेने पर आया है मकानात खत्म कर दिए हैं, और जब देने पर आया है मकामात खत्म कर दिए हैं। हजूर ने नबियों को भी दिया है, आपको होगे नबियों को कहां दिया है? हमने तो कभी नहीं सुना हमारे नबी ने नबियों को पैगाम दिया। मैंने कहा हाँ तूने सुना भी है, लेकिन तूने कभी तवज्जो नहीं की। बे तुम मस्जिद में जाते हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, तो मस्जिद में जाके इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, इमाम को देते कुछ नहीं हो, तुम इमाम से लेते हो, इमाम को देते कुछ नहीं हो, इमाम से लेते हो। को जी इमाम से कैसे लेते हैं? हम तो इमाम से कुछ नहीं लेते। मैंने कहा नहीं नहीं लेते हो। हम मस्जिद में जाते हैं, अल्लाहु अकबर इमाम ने कहा, हमने भी कहा, हाथ हमने बांधे, इमाम ने बांधे हैं, क़याम इमाम ने किया, हमने भी किया, सना इमाम ने पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। उसके बाद सूरतुल फातिहा इमाम पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते। चलो मैं मान लूं, शाफी कह देंगे वो जी इमाम पढ़ता है, मुक्तदी भी पढ़ता है, मैं मान लूंगा। फातिहा से आगे चले, अगला हिस्सा इमाम तो पढ़ता है, मुक्तदी नहीं पढ़ता, तो इमाम पढ़ के खुदा से अजर लेता है और मुक्तदी को अजर देता है। तो फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज अगर देखे उम्मती नमाज पढ़ के खुदा से अजर लेके उम्मती को देगा, नबी इमाम नमाज पढ़ के उम्मती को अजर देगा, लेकिन मेरे मोहम्मद इमाम बने हैं, पीछे 1.25 लाख अंबिया मुक्तदी बने हैं, ये नबी इमामुल अंबिया बन के खुदा से अजर ले रहा है और उन नबियों को अजर दे रहा है। तो जब मेरे नबी लेने पर आए हैं, मकानात अर्श पे जाके खत्म हो गए, जब देने पर आए हैं तो मकामात नबियों पे जाके खत्म हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं रसूलुल्लाह ये मेरे पैगंबर का काम है। पहले नबियों ने खुदा से लिया दिया है, लेकिन लेने के लिए कुछ मकानात बाकी थे और देने के लिए कुछ मकामात बाकी थे। हमारे नबी ने खुदा से लिया तो लेने के मकानात भी खत्म हो गए, जब दिया तो देने के मकामात भी खत्म हो गए। फिर ऐलान हो गया आदम तेरा कलमा जरूर है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आदम रसूलुल्लाह जुज़ न बनाए, अभी लेने के मकान बाकी है, देने के मकाम बाकी है। इब्राहिम ला इलाहा इल्लल्लाह तो रसूल है, लेकिन कलमे का जुज़ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अभी रसूलुल्लाह जुज़ न बनाना, लेने के मकान बाकी है, देने के मकाम बाकी है। मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह आप रसूल हैं, कलमे का जुज़ कलीमुल्लाह, क्यों? अभी लेने के मकान बाकी है, देने के मकाम बाकी है। ईसा ला इलाहा इल्लल्लाह आप रसूल हैं, लेकिन जुज़ रूहुल्लाह बनाना रसूलुल्लाह नहीं, अभी लेने के मकान बाकी है, देने के मकाम बाकी है। हमारे मोहम्मद का आना भी खत्म कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, नाम क्या है? बोलिए नाम क्या है? और ऊंची आवाज से नाम क्या है? जिस नबी का कलमा पढ़ा नाम क्या है? मोहम्मद। नाम क्या है? जिस नबी का कलमा पढ़ा काम क्या है? रसूलुल्लाह। काम क्या है? रसूलुल्लाह। मैं बात कह रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को नमाज पढ़ाई है, बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई है। तवज्जो, इमामुल अंबिया बने हैं, तवज्जो से बात समझना। हम जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। हम जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे, बोलिए ना भाई, जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, मैं कोई फतवा दे रहा हूं, मैं कोई इतराज कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि हम नहीं पढ़ते। नहीं समझे? मैं कहता हूं मैंने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं, दलील दे रहा हूं। कल सलहट में मैसेज चले, मौलाना इलियास घुम्मन ने काले कपड़े के खिलाफ तकरीर की है,
کو بھئی تیرے کالے سے اس کو کیا غرض ہے، وہ تو اپنی سفیدی پہ دلیل دے رہا تھا، تیرے کالے کو ہم نے کیا کرنا ہے، نکل یہاں سے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے دلیل دی ہے کہ میں سفید کپڑے کیوں پہنتا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے جی کالے کپڑے کے خلاف تقریر کی ہے، آپ نے کہنا وہ کالوں کے خلاف نہیں کرتا، وہ سفید کے حق میں کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات آپ؟ بھائی میں نے پگڑی کے حق میں دلائل دیے ہیں۔ کل بنگلہ دیش میں ایسے چلتا ہے، مولانا محمد الیاس گھمن نے ننگے سر کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے کہا ننگے سر کے خلاف نہیں کی، اپنی پگڑی پہ دلیل دی ہے۔ ہم امام کے پیچھے فاتحہ بولیے نا، ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ بھائی جو پڑھتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں تسلی ہونی چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھتے، آپ نے کہنا ہے نماز کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نماز ادنا، ایک ہے نماز اوسط، ایک ہے نماز اعلیٰ۔ ایک ہے نماز ادنا، ایک ہے نماز اوسط درمیانی، ایک ہے نماز اعلیٰ۔ ادنا نماز یہ ہے مقتدی بھی امام ہو، مقتدی بھی امتی ہو، امام بھی امتی ہو۔ درمیانی نماز مقتدی نبی ہو، درمیانی نماز کی 3۔ چل میں پھر کہتا ہوں ذرا، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، آپ نے کہنا ہے نماز کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نماز ادنا، ایک ہے نماز اوسط، ایک ہے نماز اعلیٰ۔ ادنا نماز یہ ہے کہ امام امتی ہو، مقتدی امتی ہو۔ اوسط نماز یہ ہے امام نبی ہو، مقتدی امتی ہو۔ اعلیٰ نماز یہ ہے امام نبی الانبیاء ہو اور مقتدی نبی ہو۔ یہ اعلیٰ نماز ہے۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ادنا نماز پڑھنی ہے، اوسط نماز کا اجر لینا ہے، اعلیٰ نماز کا اجر لینا ہے۔ آپ نے کون سی نماز والا اجر لینا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ اعلیٰ نماز یہ ہے انبیاء بھی مقتدی ہیں، انبیاء مقتدی انبیاء ہیں، اور امام نبی الانبیاء امام الانبیاء ہے۔ بھئی ایک نماز وہ جو ادنا، ایک نماز وہ جو اوسط، ایک نماز وہ جو اعلیٰ۔ ہم اعلیٰ نماز دیکھ لیتے ہیں، وہ بیت المقدس کی نماز ہے، مقتدی سارے نبی ہیں اور امام نبی الانبیاء ہے۔ تو اس اعلیٰ نماز میں فاتحہ مقتدی نے پڑھی تھی یا فاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھی تھی؟ آپ کو جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے میرے محمد یہ میں نے فاتحہ آپ کو دی ہے۔ بھئی آدم پڑھیں گے اگر دی تو ہو نا، نوح علیہ السلام پڑھیں گے اگر ملی تو ہو نا، عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے اگر ملی تو ہو۔ جب ان نبیوں کو فاتحہ دی ہی نہیں ہے تو فاتحہ پڑھیں گے کیسے؟ معلوم ہوا اس اعلیٰ نماز میں امام فاتحہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی فاتحہ نہیں پڑھ رہا۔ اگر قیامت کے دن خدا اعلان فرما دے بھئی آج وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، وہ کھڑے ہو جائیں، حضرت آدم آ جائیں گے، حضرت موسیٰ آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے کہ ہم بھی یہیں کھڑے ہیں، ہم نے فاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھی، تو پھر سرحد کے سنیو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہماری نماز نبیوں والی نماز ہے۔ ہماری نماز بولو نا نبیوں، آپ نے یہ تو سنا نبیوں والا کام، یہ بھی سنا نبی والی نماز۔ آپ کہتے ہیں نبیوں والا کام، اور بات توجہ ذہن میں رکھیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ اذان دینا نبیوں والا کام ہے، امامت کرنا نبیوں والا کام ہے، جمعے کا خطبہ دینا یہ نبیوں والا کام ہے، فتویٰ دینا یہ نبیوں والا کام ہے، نکاح پڑھانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ توجہ، اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ یہ کام نبیوں والا
باقی نبیوں والے کام نہیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ جو مسجد میں اذان دے وہ دائی اور مبلغ، نبیوں والا کام ہے۔ مصلی پہ نماز پڑھائے یہ دائی اور مبلغ، نبیوں والا کام ہے۔ جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، یہ دائی اور مبلغ اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ نبیوں والا، بولے نبیوں والا۔ سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو، سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو۔ جمعیت مدارس سے ہے، خانقاہیں مدارس سے ہیں، تبلیغی جماعت یہ مدارس سے ہیں، یہ سب مدارس کی اولاد ہے، یہ سب مدارس کی۔ میں تبلیغی جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو مقام مدارس کا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو مقام مدارس کا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میں جمعیت کا احترام کرتا ہوں، مدارس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ میں ہر جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات توجہ سمجھ لیں، یہ مدارس ہیں تو دین کے شعبے ہیں، مدارس نہیں ہوں گے تو دین کے شعبے نہیں ہوں گے۔ اگر دین کو زندہ رکھنا ہے تو مدارس کو زندہ رکھنا ہے، اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو مدارس کو زندہ رکھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر حال میں مدارس کو زندہ رکھیں گے۔ بولیے، ہم مدارس کو زندہ رکھیں گے۔ میں کسی کام کی تردید نہیں کرتا، لیکن متاثر ہو کر اپنے کام کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ان کا کام رسول اللہ ہے، اور جن کا کلمہ پڑھا ان کا مقام خاتم النبیین ہے۔ تو میں نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، ہمارے پیغمبر کا کام رسالت ہے، اور ہمارے پیغمبر کا مقام ختم نبوت ہے، مقام ختم نبوت ہے۔ توجہ، میں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کرنے لگوں۔ اپنے پیغمبر کے مقام کو سمجھو، اور ایسے سمجھو جیسے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نے سمجھایا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی کیسے بولتے ہیں، ذرا ختم نبوت کا معنی سمجھنا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرما رہے ہیں وخاتم النبیین، یہ خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یہ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی ہمارے پیغمبر سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، بقیہ انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت پہلے ہے، بقیہ انبیاء کو نبوت ہمارے پیغمبر کے واسطے سے ملی ہے۔ میں تھوڑی سی علمی اصطلاحات استعمال کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ اگر علمی لفظ بول دوں تو جو مدارس میں نہیں پڑھے وہ پریشان نہ ہوں، میں سمجھاؤں گا، میں سمجھا کے اٹھوں گا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ایک ما بالذات ہے، ایک ما بالارض ہے۔ ما بالذات جہاں سے شروع ہو وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ میں اب سمجھانے لگا ہوں، بھئی آپ کے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ کے اندر روشنی موجود ہے، آپ نے بٹن دبایا، روشنی نکلی، دیوار پہ چلی گئی، اب روشنی دیوار پر بھی ہے، لیکن یہ ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے، اور جو دیوار پہ لگی ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ عرضی ہے۔ ٹارچ کی روشنی بلا واسطہ ہے، دیوار کی روشنی بالواسطہ ہے۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور دیوار پہ گئی ہے۔ اگر ٹارچ میں روشنی نہ ہوتی تو دیوار روشن کبھی نہ ہوتی۔ یہ ٹارچ میں روشنی ہے تو دیوار روشن ہوئی ہے، لیکن جب آپ بٹن دبائیں گے، بٹن بند کریں گے تو وہ روشنی جو دیوار پہ نظر آ رہی ہے وہ واپس ٹارچ کے اندر آ جائے گی۔ ایک ما بالذات ہے، ایک ما بالارض ہے۔ ما بالذات ما بالارض میں فرق یہ ہے کہ جو کسی کا وصف ذاتی ہو وہ اس سے نکلتا ہے، واپسی اسی پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ روشنی، یہ اس بیٹری کی ذاتی صفت ہے، یہاں سے روشنی نکلتی
آتی ہے دیوار پہ پڑتی ہے اور واپس یہ بیٹری میں آ جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے نبی سے نبوت چلی ہے، ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نبی اول ہے، ایک نام نبی آخر ہے۔ آپ نبی کے نام پڑھ لیں، اول بھی لکھا ہوگا آخر بھی لکھا ہوگا۔ ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ بھئی ایک اول بھی ہو ایک آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صف موجود ہے، یہ صف اول ہے تو صف آخر نہیں ہے، وہ صف آخر ہے تو صف اول نہیں ہے۔ اول بھی ہو آخر بھی ہو، ذرا قاسم نانوتوی کا فلسفہ سمجھے۔ ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ریاضی اور جیومیٹری میں جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ بنانے کا طریقہ، آپ نے کاغذ کو لے لیا، آپ نے کاغذ پہ پرکار کے کونے کو رکھا اور آپ نے یوں خط کھینچنا شروع کیا، یہاں پر ختم کیا۔ یہ جو خط کھینچا جا رہا ہے اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ اور دائرہ بنانے کا طریقہ، پرکار کو لیا، آپ نے پرکار کا کونا رکھا، جہاں پرکار کا کونا رکھا نیچے چھوٹا سا نقطہ لگا ہے، یہ نقطہ مرکز ہے، اوپر جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے۔ ایک ہے دائرہ، ایک ہے مرکز دائرہ۔ جب آپ خط بنانے کے لیے پرکار کا کونا رکھتے ہیں تو مرکز دائرہ جو نقطہ ہے وہ بن جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے یہ پرکار موجود ہے۔ اور یہ جو گول دائرہ خط ہے یہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا ہے تو مرکز دائرہ۔ اور دائرہ میں اصول یہ ہے کہ مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ توجہ، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے تو مرکز دائرہ اول ہے وجود میں، اور دائرہ یہ مرکز دائرہ اول ہے وجود میں اور آخر ہے ظہور میں۔ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ میرے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت۔ میرے محمد مرکز دائرہ نبوت، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، یہ اول وجود میں ہے، ظہور آخر ظہور میں ہے۔ ہمارے محمد نبی اول بھی ہیں، ہمارے محمد نبی آخر بھی ہیں، یہ اول ہیں وجود نبوت میں، یہ آخر ہے ظہور نبوت میں۔ وخاتم النبیین، یہ خاتمیت ذاتیہ ہے۔ توجہ، اہل بدعت نے نہ سمجھا، اعتراض کر دیا اور ہم نے نہ سمجھا تو جواب نہ دے سکے، جیسے وہ نکلے ویسے ہم نکلے۔ وہ نانوتوی کو سمجھ لیتے، اعتراض نہ کرتے، ہم نانوتوی کو سمجھ لیتے، ہم جواب دے دیتے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہمارے نبی نبی اول بھی ہے، نبی بولیے نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی نبوت یہ خاتمیت ہے اور خاتمیت ذاتیہ۔ سلہٹ کے دوستو، اگر ذوق تازہ ہو میں مزید ایک بات کہنے لگوں، بھئی ہمارے پیغمبر اگر ان کی نبوت ذاتی ہے تو پھر نبوت کے جو اوصاف ہیں وہ ہمارے پیغمبر کے یہ اوصاف ذاتی ہوں گے۔ اگر ہمارے نبی یہ مرکز دائرہ نبوت ہے تو پھر کچھ نبوت کے اوصاف بھی ہوتے ہیں، ہمارے پیغمبر اوصاف نبوت کے مرکز ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اوصاف باقی انبیاء میں ہے لیکن ہمارے نبی سے نکلے ہیں تو باقی انبیاء کو ملے ہیں، باقی انبیاء میں اوصاف کی شاخیں ہیں، ہمارے نبی کے پاس یہ مرکز اوصاف نبوت ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا تاکہ بات مزید کھل کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی تو ان کو تانا دیا۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے، ارے تو غلام پہ عاشق ہو گئی، تو کیا کرتی ہے؟ زلیخا نے کہا جس غلام پہ میں عاشق ہوں تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا۔ کہا ایک مرتبہ اس غلام کو دیکھ
لو پھر مجھ پہ اعتراض کرنا۔ حضرت یوسف محل میں ہے، زلیخا نے دسترخوان سجا دیا، پھل وہاں پہ لگا دیے، چھریاں رکھ دے گی، ہر ایک عورت کو پھل دیا، ہاتھ میں چھری دی۔ یوسف اندر ہے، نبی ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تنہا اللہ کی ذات ہے۔ زلیخا کہتی ہے اخرج، حضرت باہر تشریف لائے، یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ایک انہوں نے جملہ کہا تھا، ایک انہوں نے کام کیا تھا۔ کام کیا کیا؟ قطان ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور جملہ کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ میں جملے پہ بات الگ کروں، کام پہ بات الگ ہو، میں عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک کام کیا، قطان ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ایک انہوں نے جملہ کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ توجہ سے بات سمجھنا، انہوں نے انگلیاں کاٹی۔ امی عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی، زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ لوامی زلیخہ، ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں آیا، وہ آئے گا۔ لوامی زلیخہ تھا، توجہ، میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں، اتنی بات تو خطیب کرتا ہے، ہمارا کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، حضرت عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخہ تھا لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی، یوسف کو زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ آئیے قاسم ننوتوی کو پڑھو، دیوبند والو میں چیخ رہا ہوں، ننوتوی کو پڑھو میں چیخ رہا ہوں، شیخ الہند کو پڑھو میں چیخ رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی کو پڑھو، علامہ کشمیری کو پڑھو۔ تم نے غیروں کو پڑھا ہے، تم نے غیروں کو سنا ہے، اے کاش تم اپنے دیوبند کو پڑھ لیتے، اپنے کابل کو پڑھ لیتے۔ ننوتوی علوم دیکھ لو، تم نے کہا تفرد ہے، حضرت کی ذاتی رائے ہے، میں ذاتی رائے نہیں کہہ رہا، حضرت ننوتوی کے علوم کی روشنی میں امی عائشہ کے شعر کی میں شرح پیش کرتا ہوں۔ امی عائشہ نے فرمایا نوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی، زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ وجہ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ جو دائرہ نبوت ہے، ہمارے محمد مرکز دائرہ نبوت ہے۔ میں اس پہ تشریح کرنے لگو، بھئی ایک نبی ہے، ایک نبی کے اوصاف ہے، تو پھر میرے پیغمبر یہ مرکز اوصاف نبوت ہے۔ اوصاف نبوت میں سے ایک وصف حسن ہے، حضرت یوسف کے پاس بھی ہے، میرے محمد کے پاس بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یوسف کے پاس شاخ حسن ہے، میرا محمد مرکز حسن ہے، محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے۔ اپنے بدن کو دیکھ لو، ایک دل ہے جو مرکز بدن ہے، ایک ہاتھ ہے جو شاخ بدن ہے۔ اب امی عائشہ کو سن، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹا، میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ ڈال دی، کہ وہ محمد یہ مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے۔ انسانی بدن میں دل مرکز بدن ہے، ہاتھ شاخ بدن ہے، انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھ لیتی، مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ یہ ننوتوی علوم ہے، وہ جی بڑا مشکل ہے، ننوتوی کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کب تک مشکل کی رٹ لگاؤ گے؟ میں کئی بار کہہ رہا ہوں بھئی مشکل نہیں ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے آپ آنے دو صلحت، رکھو تحذیر الناس، رکھو آب حیات، میں پڑھتا ہوں۔ آپ کیسے کہتے ہیں مشکل ہے؟ اب بتاؤ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیے نا بھائی، مشکل ہے یا آسان ہے؟ کسی بندے سے پوچھو جو جہاز چلا لیتا ہے، جہاز چلانا مشکل ہے یا آسان، وہ کہے گا آسان، اور جو نہیں چلا سکتا وہ کہے گا مشکل۔ جو سائیکل نہیں چلا سکتا اس سے پوچھو سائیکل چلانا، کہے گا جی مشکل۔ جو چلا سکتا ہے جہاز بھی آسان ہے، جو نہیں چلا سکتا تو پھر جی سائیکل بھی مشکل ہے۔ اگر سمجھا سکتا ہے تحذیر الناس بھی آسان ہے، نہیں سمجھا سکتا بہشتی زیور بھی مشکل ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو، میں نے آپ کی خدمت میں جہاں سے بات شروع کی تھی وہی ختم کرتا ہوں۔
جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا نام کوئی نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کا کام رسول اللہ، ان جیسا کام کوئی نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا مقام خاتم النبیین، ان جیسا مقام کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے نام، کام اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔